اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آج کا دن بہت مبارک ہے کیونکہ شہنشاہ وفا جناب حضرت عباس علمدار 4 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ مومنین اور چاہنے والوں کے لیے یہ بہت ہی مبارک دن ہے، بہت ہی خوبصورت دن ہے، اور ہم اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے تہنیت دینا چاہتے ہیں پنجتن پاک کو اور مادر جناب عباس کو، اور خاص طور پہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہ جنہوں نے جناب عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، اور زمانے کے امام کو کہ جنہوں نے بہت پیارے انداز سے جناب عباس کی شان میں گفتگو کی ہے۔ تو آج کے مبارک دن پہ ہم آپ کے سامنے جو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی عظیم شاعر ہیں سردار نقوی صاحب کہ جنہوں نے یہ لکھا کہ بیت حیدر میں عجب مرتبہ داں آتی ہے، بیت حیدر میں عجب مرتبہ داں آتی ہے، اور کربلا تیرے علمدار کی ماں آتی ہے۔ تو کچھ اشعار ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے تھے ہم، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے مادر جناب عباس کا۔ اور دیکھیں مائیں ہیں جو سکھاتی ہیں، جناب عباس کی والدہ گرامی نے جو وفا سکھائی جناب عباس کو اور سارے ان کے بھائیوں کو، اس کی تو مثال ہی دنیا میں نہیں ملتی۔ جہاں بھی وفا اگر کوئی لکھے، وفا کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے جس ہستی کا ذہن میں تصور آتا ہے وہ جناب عباس علمدار کی ہستی ہے۔ تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ علم کی منزل معراج ہے عرفان رسول، عقل کا حق سے تعلق ہے بعنوان رسول، اور مکتب معرفت رب ہے دبستان رسول، شان تخلیق کا مظہر ہے زہ شان رسول، کنز مخفی کی تجلی کا جلی آئینہ، کنز مخفی کی تجلی کا جلی آئینہ، اور حق کا آئینہ نبی ان کا علی آئینہ، حق کا آئینہ نبی ان کا علی آئینہ۔ اور بہت سارے اشعار ہیں لیکن ہم چھوڑ کے جو اپنے مرکز کی طرف تیزی سے جائیں گے کہ دیکھنے والے ذرا اوج رسالت دیکھیں، اس بلندی پہ رسالت کی حفاظت دیکھیں، اس حفاظت میں وفا رنگ شرافت دیکھیں، اپنے محبوب پہ خالق کی عنایت دیکھیں، اپنے محبوب پہ خالق کی عنایت دیکھیں، جس کی جو شان ہو ویسا ہی وسیع ملتا ہے، جس کی جو شان ہو ویسا ہی وسیع ملتا ہے، اور ہو پیمبر جو محمد تو علی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وہ مدبر کی نظر اور وہ حسن تدبیر، اپنے بھائی سے علی کی وہ مفصل تقریر، بن کے معیار مثالی کی مجسم تصویر، بن کے معیار مثالی کی مجسم تصویر، مادر حضرت عباس کی جاگی تقدیر، مادر حضرت عباس کی جاگی تقدیر، اور بیت حیدر میں عجب مرتبہ داں آتی ہے، بیت حیدر میں عجب مرتبہ داں آتی ہے، اور کربلا تیرے علمدار کی ماں آتی۔ مادر حضرت عباس تھیں یہ رمز شناس، الفت آل پہ ہے دین حقیقی کی اساس۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں، الفت آل پہ ہے دین حقیقی کی اساس، عظمت آل پیمبر کا شعوری احساس، ماں کی آغوش میں پلتا تھا بشکل عباس، ماں کی آغوش میں پلتا تھا بشکل عباس، ہر نفس تربیت مہر و وفا جاری تھی، ہر نفس تربیت مہر و وفا جاری تھی، اور بچپنے ہی سے بڑے کام کی تیاری تھی،
بچپنے ہی سے بڑے کام کی تیاری تھی، شیر مادر میں تھی حل آل نبی کی الفت، شیر مادر میں تھی حل آل نبی کی الفت، باپ سے پائی وراثت میں مہذب جرت، جذبہ عشق سے نکھری جو وفا کی سیرت، چشم تاریخ نے دیکھی وہ حسین شخصیت، چشم تاریخ نے دیکھی وہ حسین شخصیت، سبحان اللہ، جس کے نقش کف پا چوم رہی ہے تاریخ، کیسی شخصیت ہے جس کے نقش کف پا چوم رہی ہے تاریخ، اور مستقل وجد میں ہے جھوم رہی ہے تاریخ، مستقل وجد میں ہے جھوم رہی ہے تاریخ، اور تربیت گاہ کمالات وہ بیت حیدر، منتخر جس کے در و بام پہ تہذیب بشر، اور اس گھر میں وہ ایک ماں کی تمنا کا ثمر، ماں کا ہر لحظہ یہ اصرار کہ اے نور نظر، اپنے بابا کی فضیلت کا صدا پاس رہے، اپنے بابا کی فضیلت کا صدا پاس رہے، اور کس کے فرزند ہو دنیا کو یہ احساس رہے، کس کے فرزند ہو دنیا کو یہ احساس رہے، لافتہ کے ہیں زبانوں پہ مسلسل چرچے، لوگ بھولے تو نہیں بدر و احد کے قصے، زخم تھے سینہ باطل پہ کچھ اتنے گہرے، ظاہری کلمہ اسلام سے بھی بھر نہ سکے، یوں تو باطل ہے خدا اور نبی کا دشمن، سطح ظاہر پہ ہے اب صرف علی کا دشمن، سطح ظاہر پہ ہے اب صرف علی کا دشمن۔ دیکھیں آج کل ہم بچوں کو اپنے اسلاف کے کارنامے نہیں سناتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بس دے دیتے ہیں سیل فون، آئی پیڈ، اور جو ہے وہ اسی سے کھیلتے ہیں، انہی کیریکٹرز کو جانتے ہیں۔ ہمیں کربلا سے بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے، محبت کو دو چند کرنا ہے، ان کرداروں کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں راسخ کرنا ہے کہ جن کرداروں کی وجہ سے انسانیت ہے، شرافت ہے، وفا ہے، محبت ہے۔ تو وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ مائیں سب کچھ چھوڑ کے اور اپنے بچوں کو وہ صحیح اور حقیقی تربیت دیں جو کہ اہل بیت کا کہ تربیت کا مماثل ہو، یعنی کہ جیسے اہل بیت نے تربیت دی تھی کہ اتنے عظیم انسان نکلے، اور خاندان اہل بیت نے اور رسول کے گھرانے نے اور مولا کے گھرانے نے جو تربیت دی تھی، تو کس طرح کے مثالی انسان نکلے کہ سال ہر سال گزر جائیں، صدیاں گزر جائیں، آج بھی ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں غم مناتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے، تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی ہے ان کو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح مادر حضرت عباس نے جناب عباس کی پرورش کی، اس طرح کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ کاش کہ پروردگار عالم ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے۔ کہ دشمنی کیا ہے علی سے، یہ مسائل ہیں عجیب، واقعہ ذہن میں اس طرح رہے بے ترتیب، دعوت حق پہ جو معمور ہوئے حق کے حبیب، ابتداً ابو طالب کی حمایت تھی نصیب، تھی جو سورج کی تمنا وہ سحر بن کے رہا، ایک چچا ایک بھتیجے کی سپر بن کے رہا، اور صورت ابر رہا سر پہ چچا کا سایہ، دھوپ سے غم کی بھتیجے کو بچائے رکھا، کتنی پرشور تھی اس وقت زمانے کی فضا، کون سا دکھ تھا جو اس راہ وفا میں نہ سہا، رنگ ایثار سے نکھری تھی وفا کی سیرت، رنگ ایثار سے نکھری تھی وفا کی سیرت، اور بھول مت جانا پیمبر کے چچا کی سیرت، سبحان اللہ۔ اور سارے غزوات ہیں حیدر کی شجاعت پہ گواہ، ماں کی یہ عین تمنا ہے کہ اے نور نگاہ، شیر جنگاہ بنو تم صفت شیر الہ،
اور کہتے تھے حضرت عباس کے انشاءاللہ، کہتے تھے حضرت عباس کے انشاءاللہ، ہونے دیجئے کوئی باطل سے لڑائی اماں، دیکھیے پھر میرے ہاتھوں کی صفائی اماں۔ سبحان اللہ۔ اب چھوٹے سے بچے ہیں، جس وقت ماں یہ سمجھا رہی ہے، ماں یہ کہتی تھی کہ وہ دن بھی ضرور آئے گا، تذکرہ کرتے ہیں جس دن کا تمہارے بابا، تذکرہ کرتے ہیں جس دن کا تمہارے بابا، میرے عباس یہ تم بھول نہ جانا بیٹا، بھائی کس طرح سے جان کرتا ہے بھائی پہ فدا، اپنی کچھ فکر نہیں بھائی کی غمخواری میں، فرق آ جائے نہ معیار وفاداری میں، اپنی کچھ فکر نہیں بھائی کی غمخواری میں، فرق آ جائے نہ معیار وفاداری میں۔ کہتے تھے حضرت عباس، کہتے عباس خدا چاہے تو یوں ہی ہوگا، کہتے عباس خدا چاہے تو یوں ہی ہوگا، آپ لیکن مجھے سمجھائیے مطلب اس کا، کس لیے پیار سے کہتے ہیں یہ اکثر بابا، میرا عباس ہے مشکیزہ اٹھانے والا، میرا عباس ہے مشکیزہ اٹھانے والا، کوئی معیار ہے کیا یہ بھی وفاکاری کا، مشک سے کیا کوئی رشتہ ہے علمداری کا، مشق سے کیا کوئی رشتہ ہے علمداری، ماں یہ سمجھاتی نہ الجھن میں گرفتار رہو، ماں یہ سمجھاتی نہ الجھن میں گرفتار رہو، مشق کاندھے پہ اٹھاؤ کہ علمدار رہو، صورت نفس نبی صاحب عیسیٰ رہو، عظمت آل پیمبر سے خبردار رہو، زندگی دوش رہے، زینت دوش رہے، صبر و رضا کا پرچم، پرچم آل محمد ہے وفا کا پرچم۔ یہ تو تھا مادر عباس کا انداز نظر، باپ کے دل سے بھی پوچھے کوئی کیا یہ ہے یہ پسر، چوم کر بازوئے عباس یہ کہتے اکثر، تیرے شانوں پہ میرے لال فدا ہو یہ پدر، منزل فخر میں کچھ درد کے پہلو دیکھے، باپ کی آنکھوں میں فرزند نے آنسو دیکھے، شیر خالق نے سکھائے جو انہیں جنگ کے فن، حل ہوا رنگ طبیعت میں شجاعت کا چلن، وقت کے ساتھ بڑھے جاتی تھی دل کی دھڑکن، بازوؤں سے یہ صدا آتی تھی درکار ہے رن، کہہ رہی تھی یہ زمانے کی فضا صبر کرو، کربلا کہتی تھی عباس ذرا صبر کرو، گردش وقت کے تیور یہی کہتے تھے کہ ہاں شاید ایک روز نکل جائیں یہ دل کے ارماں، صاف ہے جرت تعویل جہالت سے عیاں، وقت آئے گا کہ فریاد کرے گا قرآن، آتش جہل سے قرآن کو بچانا ہوگا، آتش جہل سے قرآن کو بچانا ہوگا، وارث علم کو میدان میں آنا ہوگا، وارث علم کو میدان میں آنا ہوگا، اور وارث علم خدا سبط رسول ثقلین، جانشین شہ لولاک امام کونین، مظہر سلسلہ عظمت قاب قوسین، مظہر سلسلہ عظمت قاب قوسین، مصحف علم و عمل صبر کا قرآن حسین، جس نے خود کو نہ کسی سطح دیگر سے دیکھا، جب کبھی دیکھا محمد کی نظر سے دیکھا، وہ تقاضائے مشیت و محمد کی نظر، جیسے پہم کوئی کہتا ہو کہ اے نور نظر، حسن منزل ہے مسافر کے لیے چشم برا، سختی راہ کی رہبر کو بھلا کیا پرواہ،
اب تقاضائے مشیت ہے یہی بسم اللہ، ناؤ مندار میں ہے پار اتارو شبیر، کربلا تم کو بلاتی ہے سدھارو شبیر، کربلا تم کو بلاتی ہے سدھارو شبیر، کربلا تم کو بلاتی ہے سدھارو شبیر، وہ علمدار حسینی وہ حسینی پرچم، ایک تصویر کے دو رخ ہیں علمدار و علم، ایک تقاضائے تعاون کی ندائے پہم، دوسرا نصرت شبیر کا عزم محکم، زینت نصرت شبیر مجسم ہو کر، زینت خواہش نصرت شبیر مجسم ہو کر، اور زینت دوش علمدار ہے پرچم ہو کر، اور خواہش نصرت شبیر بڑی بات سہی، سب سے بڑھ کر ہے مگر سبط پیمبر کی خوشی، معرفت گیر تمنا کا تقاضا ہے یہی، منزل شوق رہے مرکز حق کی مرضی، علم کہتا ہے یہ معیار عبادت دیکھو، علم کہتا ہے یہ معیار عبادت سمجھو، اور حکم معصوم تقاضائے مشیت سمجھو، اپنے دادا کے سلیقے کو نبھاؤ عباس، اپنے دادا کے سلیقے کو نبھاؤ عباس، تم بھی خود کو اسی معیار پہ لاؤ عباس، تم بھی خود کو اسی معیار پہ لاؤ عباس۔ سبحان اللہ، کیا بہترین اشعار کہے ہیں سردار نقوی نے، پروردگار عالم ان کی درجات کو بلند کرے اور ان کے خاندان والوں کو نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمائے، ہدایت کے سیدھے اور سچے راستے پر دنیا اور آخرت میں انہیں کامیاب کرے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی جناب عباس کی اور ہماری اولادوں کو بھی جناب عباس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بہترین تربیت دی تھی ماں نے اور باپ نے، اور پروردگار عالم ہم دعا کرتے ہیں کہ جناب عباس کے صدقے میں جتنے مومنین مومنات محبان اہل بیت دنیا میں ہیں ان سب کو معرفت عطا فرما دے، کربلا کی معرفت، حسین ابن علی کی معرفت، جناب عباس کی معرفت، اور پروردگار عالم جناب عباس کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک دن جو آیا ہے اس کے لیے آپ سب کو تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، اور دنیا میں بھی ہمیں پرچم میں حضرت عباس کے سائے میں رکھے، اور آخرت میں بھی اسی لوائے حمد کے سائے میں ہم اس مقام پہ پہنچیں جہاں پہ ہماری آنکھیں روشن ہوں ان ہستیوں کے دیدار سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔